یہ ایکٹ اس نے بہت سی ہلچل مچا رکھی ہے، تو اس کے پیچھے دراصل ایک بنیادی ایک نظریہ ہے. وہ نظریہ میں عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر یہ لفظ جو ہے اس کی وضاحت کروں گا. نظریہ دراصل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہر چیز کے بارے میں رہنمائی اور ہدایت اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک نظریہ جو پچھلے چند سو سالوں سے مغرب میں پروان چڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم کا سرچشمہ اور ہدایت جو ہے وہ ہمیں اپنی عقل سے اور ہمارے انسان کے اندر موجود ہے، اور جو ہمیں خود پتہ چلتا ہے ہم اس کے مطابق ہی ہمیں اتنے ہی نظریات کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہ جو نظریہ ہے یہ مغرب کی نشأت ثانیہ کے طور پر یہ پیدا ہوا کہ علم کا سورس اور سرچشمہ کیا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے اپنے طور پر خود ہی حقوق وضع کیے، انسانوں کے حقوق بھی خود بنائے، اور حقوق کے بارے میں تصورات بھی ان کے اپنے ہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مردوں عورتوں کے درمیان میں تعلقات کس طرح ہونے چاہیے. مسلمان یہ کہتے ہیں یہ ہمارے خالق سے ہمیں پوچھنا چاہیے، رسول اللہ سے پوچھنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم انسانوں کا اپنا موضوع ہے اور ہمیں باہر سے کوئی رہنمائی نہیں لینی، ہم خود غور کریں کہ مردوں عورتوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. اور اسی کو مغرب کی نشأت ثانیہ کہتے ہیں. اسی ناطے اب وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بھی اپنے بارے میں یہ حق ہونا چاہیے کہ اپنی صنف کے بارے میں، اپنی جینڈر یا اپنی سیکس کے بارے میں جو وہ رائے رکھنا چاہتا ہے، اپنے تعلقات کے بارے میں وہ اس کی اپنی مرضی کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے. اور اس کو یہ حق قرار دیا جاتا ہے. جو قانون جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا، اس قانون میں آرٹیکل 3A کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے. 3A یہ بات بتاتا ہے کہ صنف جو ہے وہ انسان کی سیلف پرسیوڈ جینڈر ہوتی ہے. یعنی ایک ہے جینڈر جو حقیقت میں خالق کائنات نے اس کو دی، یا فزیکلی وہ کیا ہے، یہ تو اس کی ایک صنف ہے. لیکن وہ کہتے ہیں صنف اس سے بڑھ کر ایک بڑی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے. حقائق کچھ بھی ہوں، میں اپنے بارے میں تصور یہ کرتا ہوں کہ مجھے فلاں صنف ہونا چاہیے، یہ بھی انسان کا اپنا رائٹ ہے. تو وہ آرٹیکل 3A یہ بات کہتا ہے کہ یہ انسان کا رائٹ ہے کہ سیلف پرسیوڈ جینڈر کی بیس پر اپنے بارے میں فیصلہ کرے، اور ہم اس حق کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہے وہ کسی بیماری کا شکار ہو کہ وہ سمجھ، چاہے وہ بیماری کی بنا پر نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے، یا اس کو بعض اوقات بچپن میں ایسے حالات کا سامنا پیش آئے کہ وہ کہے جی عورت ہو کہ وہ سمجھے کہ مجھے مردوں کے جیسا بننا ہے، مرد ہو کہ وہ سمجھے مجھے عورتوں کی طرح بننا ہے. تو بہت سی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ ممکن ہے اس کے بعض آرگنز ایسے ہوں جن کے اندر کوئی مشکل اس کو درپیش ہو، تو ان کی وجہ سے کوئی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن یہ انسان کا ذاتی طور پر بنیادی حق ہے. تو اس میں نظریہ جو اس وقت جو نظریہ اس پورے اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، اس ایکٹ کے پیچھے، وہ نظریہ یہ ہے کہ نفسیات، علم نفسیات کے روح سے انسان کی صنفیں جو ہیں وہ 3 ہیں. یہ مغرب کا نظریہ ہے. وہ صنفیں کہتے ہیں 3 ہیں، مرد، عورت اور تیسری ٹرانسجینڈر. اور کہتے ہیں سیکس یعنی حقیقت کے لحاظ سے، انسان کی طبیعت اور کیفیت کے لحاظ سے وہ 2 ہیں. تو میڈیکلی کہتے ہیں کہ انسان کی صنفیں جو وہ سیکس 2 ہیں اور صنفیں جو ہیں وہ 3 ہیں. تو یہ نظریے سے ساری بات شروع ہوئی. یعنی میڈیکل سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان یا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ میڈیکل کی جتنی بھی کتابیں ان میں بھی 2 ہی ہیں. لیکن کہتے ہیں ذہن میں، یہ نفسیات کا علم نفسیات کا اور میڈیکل سائنس دونوں کا اصل میں اختلاف ہے، جو دونوں ہی مغرب کی سائنسز ہیں. تو دونوں کا آپس میں اختلاف ہے. تو اسلام کے روح سے بہرحال انسان کا جو نظریہ ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ حقائق کے مطابق ہونی چاہیے. اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک انسان یہ بات کہتا ہے کہ میں اپنے بارے میں تصور کرتا ہوں، تو اس کے تصور پر اس کے حقائق کی روشنی میں چلا جاتا ہے. کوئی انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے PhD کر رکھی ہے، اس کو خیال ہی آنا شروع ہو جائے، تو اس کے خیال کر لینے سے وہ PhD ڈاکٹر نہیں ہو جاتا. کوئی انسان یہ سمجھے فلاں ادارے کے اندر میں سربراہ ہوں جبکہ وہ ملازم ہو، تو اس کے خیال کی بنا پر نہیں اسے کہا جائے کہ بھائی اس کے لیے آپ ڈاکومنٹس پیش کریں، اس کا ثبوت آپ پیش کریں. اگر ثبوت آپ کے پاس ہے تو بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی یہ عجیب ہی ایک نظریہ ہے. بلکہ کوئی جعلی ڈگری بھی لے لینا تو اس کو بھی جعلی قرار دے دیتے ہیں. اب لیکن عجیب بات ہے کہ اس میدان میں تو یہ بنیادی نظریہ علم کی بحث ہے. ہمارا نظریہ علم یہ ہوا کہ ہمیں قرآن و سنت سے اپنے خالق سے پوچھنا چاہیے، اور خالق یہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے انسان کو بنایا، انسان کو اس کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے. اور دوسری طرف مغرب یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے سوچ اور شعور میں ہم اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ہم کیسا بیہیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو یہ موقع دیا جائے. یہ بالکل ویسا ہی رائٹ ہے جیسے وہ میرا جسم میری مرضی والا رائٹ ہے. یہ ویسا ہی رائٹ ہے، انسانی حق ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہم محسن انسانیت کے بارے میں جو بھی اظہار رائے، آزادی اظہار کے نام پہ جو مرضی پیش کریں، تو وہ آزادی اظہار ہونا چاہیے. جبکہ ہم ان تمام حقوق کو سمجھتے ہیں کہ ہر انسانی حق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے حق بنتا ہے، میرے اور آپ کے سوچنے سے نہیں بنتا. تو یہ بنیادی نظریاتی فرق ہے.